ہو یہ چیز کتنی اعلیٰ ہے؟ یعنی تیرے وہم و گمان میں، تیرے سوچ اور پرواز میں وہ عظمت نہیں آ سکتی جو عظمت اس چیز کی ہے۔ تو کیا جانتے ہے یہ چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے قرآن کے عام قاری، اے سامع سننے والے، تیرا ادراک، تیرا فہم، تیرا شعور، تیری عقل، تیری دانش وہاں تک رسائی نہیں پا سکتی کہ تو جان سکے لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ وہ رات جس رات اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر خیر، بھلا آگے کیا ہے؟ من الف شہر، لیلۃ القدر خیر، یہ قدر والی رات بہتر ہے کس سے؟ من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، اگر برابر ہوتا تو آپ اندازہ لگا لیتے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے یہ وہ جانتا ہے جس سے اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے، کتنی بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں عربی کریم ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول نے عظام کی عظیم القدر جماعت ہے، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور بعض وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام فرمایا، اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں جن کے درجات کو ہم نے بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ اور یہ جو درجات کی رفعت والی شخصیت ہے، اس سے مراد میرے نبی ہیں۔ اب میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی شان کتنی بلند ہے، آپ کا فہم و شعور، عقل و دانش وہاں تک رسائی کر ہی نہیں سکتی جتنی شان میرے نبی کی بلند ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنی بلند ہے، اسی طرح یہاں فرمایا یہ 1000 مہینے سے، سادہ سے لفظوں میں ایک مہینے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30۔ کتنے بنا؟ 29 یا 30۔ میرا اللہ فرماتا کہ میرے حضور ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہے 1000 مہینے سے بہتر جو ہے نا، 1000 مہینہ وہ کون سا مہینہ ہے، اس کے دن کتنے ہیں، اور ہر دن کی مقدار کتنی ہے۔ گویا تیرے فہم و شعور میں اس کی عزت آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ اس رات رب نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ جس رات قرآن کریم آیا اس کی یہ عزت ہے، تو جس رات قرآن والا آیا اس کی عزت و عظمت کا اندازہ کون کرے گا؟ اس کے شرف و کرامت کا اندازہ کون کرے گا؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، میرا اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پہ قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ ھدی للناس، پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے قرآن کریم تشریف لایا ہے۔ ھدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہر فرد بشر کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ مگر ہدایت پاتے کون ہیں؟ قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں رب کائنات کا اشارہ گرامی قدر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو متقی ہوتا ہے۔ اس سے ہدایت کون پاتے ہیں؟ جو، اور متقی کی ڈیفینیشن اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، آگے ہے ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ نماز کا، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ کون ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کیا ہے؟ کہ جو حواس خمسہ کے ادراک میں نہ آئے، نبی کے بتانے سے جس چیز کا پتہ چلے، دنیا کی کوئی ریسرچ، کوئی تحقیق، کوئی عقل، کوئی دانش، کوئی تجربہ جس کا ادراک نہ کر سکے، وہ نبی کے بتانے سے پتہ چلے، وہ غیب ہوتا ہے۔ بجلی ہلاک کر دیتی ہے، کیا بولا میں نے کہا؟ یہ کرنٹ، بجلی، دلیل کیا ہے بتائیں گے آپ؟ تجربہ سے ثابت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تجربہ سے۔ بجلی کی تاروں میں کرنٹ موجود ہوتا ہے، نظر آتا ہے؟ جی نہیں نظر آتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں وہ چیز نظر نہ آئے ہو ہی نہ، کوئی ضروری نہیں ہے۔
وہ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا. کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تجربہ سے ثابت ہے کہ کرنٹ، اس کے فعل سے ثابت ہے کرنٹ یہ چل رہے ہیں نا. تو غیب وہ ہوتا ہے جس کو کسی طرح تجربہ سے ثابت کیا ہی نہ جا سکے. اللہ ہے جی، کوئی تجربہ سے ثابت کرے اللہ ہے؟ کوئی کہہ دے میں نے دیکھا تھا کہ اللہ ہے، کوئی کہے میں نے اس کی آواز کو سنا تھا کہ اللہ ہے، کوئی کہے میں نے چاک کے دیکھا تھا اللہ ہے، کوئی کہے میں نے ٹول کے دیکھا تھا اللہ ہے، کوئی کہے میں نے سونگ کے دیکھا تھا جس طرح پھول ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ثابت کرنے کی کوئی صورت ہے؟ پھر کیسے پتہ چلا کہ اللہ ہے؟ نبی نے بتایا کہ اللہ ہے. اس کو غیب کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے متقی کی، تجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پر ایمان لانا ہوگا، پھر تو متقی بنے گا. آنکھیں بند کر کے نبی کے ہر حکم کو ماننا ہوگا. جو نبی نے بتا دیا اس کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے، تیری عقل، تیرا فہم، تیرا شعور. آپ جانتے ہیں جنت کتنی بڑی ہے بھلا؟ ساتوں قرآن کریم ہے، اور دو السماوات والارض، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس کی چوڑائی میں آ جاتی ہیں. چوڑائی اور لمبائی اس چیز کو ماپی جاتی جو مستطیل ہو، مربع کی نہیں. مستطیل ایک طرف سے وہ چھوٹی ہو، ایک طرف سے بڑی ہو، اس کی چوڑائی، طول اور عرض اس کا ماپا جاتا ہے. اس کی چوڑائی میں زمین و آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ساری کائنات اس کی چوڑائی میں آ گئی تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ ہی جانتے ہیں نا. ایمان سے بتائیے جنت ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی جنتیں ہیں؟ 8 ہیں. کتنی جنتیں ہیں؟ وہ ہیں کہاں؟ پھر تیری عقل میں بات آتی ہے؟ اگر تو انکار کرے گا ایمان والا رہے گا؟ کافر ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا. آنکھیں بند کر کے نبی کے قول پر ایمان لے، اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دے. یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سے ہدایت وہی پائے گا جو نبی پر کامل یقین رکھنے والا ہے. نماز روزے کا ذکر بعد میں ہے. تو قرآن کریم آیا ہے پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے، جس کی میں سادہ سی مثال دوں گا. سورج ایک وقت میں آدھی دنیا کو روشنی میں نہلا دیتا ہے. روشن و تابانی ہر 4 جانب آدھی زمین پر پھیلی ہوتی ہے، آدھی زمین اندھیرے میں ہوتی ہے. جو حصہ روشن ہوتا ہے وہ زمین ساری کو، ساری دنیا نہیں آدھی دنیا کو سورج ایک وقت میں روشن کر دیتا ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو. کر دیتا ہے نا. لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ اندھا بھی اٹھا لیتے اتنا فائدہ جتنا آنکھوں والا اٹھاتا ہے. سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھوں کی بینائی کی ضرورت ہے. نبی کی تعلیم سے روشنی اٹھانے کے لیے دل کی بینائی کی ضرورت ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے. ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. میرا اللہ فرماتا ہے جب یہ ماہ مقدس آ جائے گا، روزے رکھنے تم پر لازم ہے. تم کوئی بیمار ہو یا کوئی مسافر ہو، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دراصل نبی کے صدقہ سے تمہارا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ مشکلات میں مبتلا نہیں کر رہا ہے. وہ ماہ مقدس آنے والا ہے. اس میں رمضان المبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا. یہ اپنی عزت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے شرف اور کرامت کے اعتبار سے کتنا عظیم ہے. اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دوں گا. کسی عام بندے نے، آپ میں سے، میں نے، آپ نے، کسی عام بندے نے کسی بڑے بندے کو جو دنیاوی بڑا ہے، حقیقتاً بڑا نہیں، دنیاوی بڑا، کوئی بیوروکریٹ ہے، چیف جسٹس وغیرہ ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، اس کو ملنے کے لیے جانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس سے ٹائم لیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کل، بطور مثال، کل 11 بجے آ جانا، یا فلاں دن کو، اس جمعے ٹائم لیا، اگلے جمعے 12 بجے آ جانا، 11 بجے آ جانا. تو وہ غریب بیچارہ اتنے دن تک اس دن کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. جب وہ دن آ جاتے ہیں تو لمحات کے انتظار کرتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں ٹائم کیا ہو گیا ہے، اتنا ہو گیا ہے، وہاں تک جانے میں کتنا وقت صرف ہوگا، اتنا وقت صرف ہوگا. وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں میں فلاں وقت پہنچوں. 10 بجے وہ نہیں جاتا غریب. 10 بجے کہ اب جا کے میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، چودھری ناراض ہو جائے گا، اوے 10 بجے آ گیا، میں نے کہا 11 بجے آنا، میں کو تیری خاطر فارغ ہوں. وہ بیچارہ ڈرتا ہے.
پھر وہ کہتا کہ میں 11:30 ہو گئے نا، پھر بھی چودھری ناراض ہو جائے گا، میں نے 11 بجے کہا تھا، تو آدھا گھنٹہ لیٹا ہے، چل اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ بیچارہ عین 11 بجے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر جب اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، جی چاہے تو چودھری ملے، جی چاہے تو نہ ملے، ایسے ہے نا۔ اس کا ملازم کہہ دے وہ کہیں گیا ہوا ہے، کہیں جی انہوں نے سر نے تو مجھے 11 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ اس کا جواب کہ تیرے کوئی پابند ہیں، کل آ جانا، جا چلا جا۔ وہ چوکیدار بھی بیچارے کو جھڑک دے گا، خاموشی کے واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر اس چودھری نے کسی غریب کے گھر آنا ہو تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں نا۔ اب چودھری انتظار نہیں کرتا دن کے آنے کا، وہ غریب انتظار کرتا ہے کب میرے پاس وہ آئے گا، اور اس کے لیے وہ بیچارہ اہتمام کرتا ہے۔ کل کو آنا ہے نا تو آج وہ اپنے گھر کی صفائی وغیرہ کرتا ہے کہ چودھری میرے گھر آنا ہے، بیوروکریٹ میرے گھر آنا ہے، وہ آئے گا، میرے گھر کی صفائی ہونی چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی اچھی چارپائی ہے وہ ہمسائے سے مانگ کے لے لے گا، گھر میں کوئی کرسی میز نہیں ہے وہ کسی اور سے لے آئے گا، کوئی چیئر کو ٹیبل وغیرہ مجھے مل جائیں، چودھری نے آنا ہے وہ صفائی کرے گا۔ گھر میں کوئی اچھی چادر نہیں ہے تو بستر بچھانے کے لیے کسی سے عاریتاً ادھار مانگ کے لے لے گا، وغیرہ وغیرہ، وہ پورا اہتمام کرے گا۔ ایک آدھ دن پہلے چودھری کا انتظار کرتے ہوئے اس کا اہتمام کرے گا، اس کے استقبال کا، ایسے ہوگا نا۔ تو اگر کسی شہر میں صوبے کے وزیر اعلیٰ نے یا گورنر نے آنا ہو تو اسے شہر کی صفائی کی جاتی ہے نا، جس علاقہ میں سے جانا ہوتا ہے اس کی سڑکوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو اگر آنا ہو ملک کے پریزیڈنٹ نے یا پرائم منسٹر نے، وزیر اعظم نے آنا ہو تو پھر وہ زیادہ اہتمام ہوتا ہے نا۔ بطور مثال اس نے لاہور سے آنا ہے نا تو فیصل آباد سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ سے آنا ہے تو دونوں طرف پولیس کے سپاہی کھڑے ہوں گے، ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ سڑکوں کو سجایا جائے گا، ایسے ہوگا نا۔ وہ جعلی پھول آرٹیفیشل اور گملے سجا دیے جائیں گے، جہاں گملے تھے ہی نہیں وہاں بھی رکھ دیے جائیں گے۔ کیوں رکھ دیے جائیں گے؟ ملک کا صدر آ رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے، ملک کا آرمی چیف آ رہا ہے، ملک کا چیف جسٹس آ رہا ہے، یہ سارے آ رہے ہیں۔ گلی کوچہ بازار کو سجا دیا جائے، اور اس سجانے کے لیے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مہینہ بھر کی مرتبہ پہلے اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بندوں کی خاطر کرتے ہیں۔ رمضان بھر کی عزت کتنی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے سے جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جس کی آمد کے لیے 1 سال پہلے سے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان مبارک کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے سے ایک باد بہاری چلتی ہے جنت کے درختوں پر، اور پتے آپس میں پھڑپھڑاتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو تسبیح پر مشتمل ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، تحمید ہوتی ہے، یعنی جنت کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ پوری جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل سے گونج اٹھتی ہے، کس بنا پر کہ رمضان آ گیا، کس بنا پر کہ رمضان آ گیا۔ میرے نبی علیہ ثنا کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ پھر جنت کے باسی حور و غلمان ایمان والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ جنت تو سج چکی ہے، ایمان والوں کو ہمارے اندر بھیج دے، ہمارے پاس بھیج دے۔ پھر حور و غلمان بھی ایمان والوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جنت کے پتوں کا عالم کیا ہے؟ وقت کی قلت ہے، وگرنہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا، میں اختصار سے عرض کروں گا۔ علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الخصائص کبریٰ فی موضوعات خیر الورا کی پہلی جلد میں طویل حدیث شمار کا نقل فرمائی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد ذی وقار حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب حضرت آدم علیہ السلام اس جہانی رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جانے والے تھے۔ حضرت شیس کو فرمان لگے، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ جب بھی تو محمد اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ذکر کرے گا اس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ کریم کا ذکر ضرور کرنا۔
جب بھی تو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے ساتھ حضور کا ذکر ضرور کرنا. پھر اس کا علت، اس کا سبب، ریزن ذکر کرتے ارشاد گرامی قدر فرمایا بیٹے اس کا سبب یہ ہے کہ جب رب کائنات جل مجدہ نے میرے جیسے انور میں روح کو داخل کیا، میں نے آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو سب سے پہلے میری نظر ساکے عرش پر پڑی تھی. وہاں لکھا میں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو میں نے لکھا دیکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ. بات قابل غور ہے. حضرت آدم کے جسم میں روح کو داخل کیا گیا. مفسرین کا نام نقل فرماتے ہیں ناک کے راستے سے داخل کیا گیا تھا. جب روح مقدس دماغ میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کہا تھا، فرشتوں نے یرحمک اللہ جواباً کہا تھا. یہی آج تک ایمان والوں کا شیوا ہے. روح مبارک سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی. اللہ فرماتا ہے ان الانسان عجولا، بڑا جلد باز ہے انسان، بڑا جلد باز ہے. روح ابھی سینے تک پہنچی تھی، اٹھنے کی کوشش کی، آنکھیں کھولیں، ساکے عرش پر لکھا روح پڑھ لیا. میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ آدم تو ابھی پورے جسم میں روح داخل بھی نہیں ہوئی، پڑھ پہلے ہی لیا. پتہ کہ چلا اللہ کے نبی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں. وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کرتے، دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتے. وگرنہ یہ استاد ہوتا، نبی اس کا شاگرد ہوتا تو پھر تو امتی کا درجہ نبی سے بڑھ جاتا. اللہ نے کسی بھی نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا. میرے نبی کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب یہ قرآن میں رب نے تمہیں سکھایا ہے. جبریل تو لے کے آتے تھے، سکھاتا اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو بھی تم نہیں جانتے تھے میں رب نے تمہیں بتا دیا. حضرت آدم